نہیں سننا چاہوں گا، کیا وجہ ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو پارٹی چھوڑنی پڑی؟ میں انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا، پارٹی مجھے چھوڑنی پڑی، کیونکہ میں پہلے پیپلز پارٹی میں تھی اور اس کے بعد جب میں پی ٹی آئی میں آئی تو پیپلز پارٹی میں تو بڑی رسپیکٹ تھی خواتین کی، یہاں پہ ایک اور قسم کا ماحول میں نے دیکھا، اور جس سے میں چونکہ پختون گھرانے سے میرا تعلق ہے، ہم لوگ قبائلی پختون بھی ہیں، وزیرستان سے میرا تعلق ہے، جو کلچر میں نے دیکھا، جو خود مجھے ایکسپیرینس کرنا پڑا۔ کیا ایکسپیرینس کرنا پڑا آپ کو؟ اس پارٹی میں جو چیئرمین ہیں عمران خان، میں ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ہی از کیریکٹر لیس پرسن، اور ان کا ریکارڈ صرف یہ میں آج نہیں کر رہی، ان کا ریکارڈ آپ پیچھے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا ریکارڈ کیسا ہے، یہ کوئی نئی بات کوئی نہیں کر رہا، اور انہوں نے وہ ٹیکسٹ میسیجز، جس طرح کے غلط قسم کے ٹیکسٹ میسیجز لوگوں کو بھیجتے ہیں، خواتین کو بھیجتے ہیں، لڑکیوں کو بھیجتے ہیں، آپ کو بھیجے، اور جس طریقے سے ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ان کے مددگار ہیں ان چیزوں میں، تو کون کون مددگار ہے؟ عائشہ میں ساتھ ساتھ سوال پوچھوں گا، کون کون مددگار ہے؟ ان کے جو رائٹ ہینڈ لوگ ہیں، جو ان کے ارد گرد ہیں، وہی ہیں۔ کون اور عمران خان جو ہے، عمران خان خود جو ہے، جو پارٹی لیڈر ہے، وہ خود ٹیکسٹ میسیجز بھیجتا ہے خواتین کو، لڑکیوں کو۔ کیا آپ کو ایسے میسج آئے عائشہ؟ کیا عائشہ آپ کو ایسے میسیجز آئے؟ دیکھیں، مجھے میسیجز آئے تھے اور مجھے انتہائی آئی واز شاکڈ، مجھے بہت مینٹل ٹارچر سے مجھے گزرنا پڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے میں ایکٹیو تھی بہت، اور میں آج اگر انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا NA1 کا، تو NA1 کی ٹکٹ کا تو خیر ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیا کل جب آپ عمران خان سے ملاقات کر رہی تھی وہاں آپ نے NA1 کی ٹکٹ کی فرمائش کی ان سے؟ میں نے دیکھیں NA1 کی ٹکٹ کی ہم نے ایک جنرل بات کی تھی، میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ آپ مجھے ابھی دیں، لیکن آپ نے ڈسکس کیا کہ جب الیکشن ہوں گے تو NA1 سے آپ کو نامینیٹ کیا جائے، یہ آپ نے ڈسکس کیا ان سے؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، NA1 کی بات جو تھی وہ اس طریقے سے نہیں تھی۔ میں بھی سیاست میں ہوں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ ابھی پارلیمنٹری ابھی 10 مہینے ہیں الیکشن میں، ابھی کوئی ٹکٹ کا جو ہے وہ نہ پارلیمنٹری بورڈ بنا ہے، نہ ٹکٹ کے کوئی ڈیسیژن لینا ہے۔ اب اس چیز پہ اگر میں پارٹی کو چھوڑ دوں تو میرے خیال سے یہ تو وہ بہت ایک illogical بات ہوگی۔ دوسری بات کہ تقریر کا موقع نہیں ملا ان کو جو میں تشکر کے اوپر۔ لیکن عائشہ ایک چیز آپ کو مجھے وضاحت ایک چیز کی اور کرنی پڑے گی۔ میں اس دن عمران کا انٹرویو کرنے گیا تھا تو اتفاقاً میں نے آپ سے ملاقات بھی میری ہوئی، آپ سے میں بہت عرصے سے متعارف بھی ہوں، وہاں آپ اس میٹنگ میں موجود تھی۔ پھر گزشتہ روز آپ نے ملاقات کی عمران سے، کہا کہ ان جنرل ٹرمز NA1 کی ٹکٹ کی بات ہوئی، وہ شخص جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ کریکٹر لیس ہیں، ان سے آپ نے کیوں ملاقات کی؟ دیکھیں، کل تک تو میں پی ٹی آئی میں تھی، اور میں نے اس طریقے سے بات نہیں کی کہ مجھے ٹکٹ جو ہے وہ دیں، یا میں نے اس طریقے سے بات نہیں کی۔ میں نے صرف اس طریقے سے بات کی کہ پشاور کے ڈیلیگیشن میرے ساتھ تھا، اس میں میرے ساتھ رکشا یونین کے لوگ تھے جن کے کچھ رکشا جو ہیں وہ جل گئے تھے، اور پرویز خٹک جو تھا وہ ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں دے رہا تھا، تو میں ان کو چیئرمین کے پاس، عمران خان کے پاس لے کر آئی۔ آپ نے کہا آپ کو غیر مناسب ٹیکسٹ میسیجز عمران نے بھیجے جس کو دیکھ کے یو آر شاکڈ، یہ آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں۔ کیا تھا ان میسیجز کے اندر؟ مطلب آئی ووڈ لائک ٹو نو، آپ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں تو آپ کو ثابت بھی کرنا چاہیے، اس کے اندر کیا تھا ان ٹیکسٹ میسیجز میں؟ بس میسیجز میں کچھ ایسی چیزیں تھیں، وہ ایسے میسیجز تھے۔ اب میں خواہ تو میں اس کے ظاہر ہے کہ میں ایسی بات نہیں کروں گی کہ جو میں خود سے بات کروں، اور میں جس بیک گراؤنڈ سے ہوں، اور مجھے سب جانتے ہیں پارٹی میں، نہ میں کسی کے ساتھ ہنستی بولتی ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہوں، میں ایک سیریس نیچر میری ہے، بچپن سے میری سیریس نیچر ہے، تو میں خود سے تو ظاہر ہے کہ میں اتنا سنجیدہ الزام اور ایک تقریر کا موقع یا اس قسم کی چیز، تو ظاہر ہے کہ لکھا کیا تھا ان ٹیکسٹ میسیجز میں؟ کیونکہ یہ بہت براڈ سٹیٹمنٹ ہے اور الزام بہت بڑا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، پوچھنا نہیں چاہیے کسی خاتون سے یہ بات، آپ قابل احترام ہے میرے لیے، عزت کی جگہ پہ، لیکن پھر بھی کیونکہ ایک پارٹی کے سربراہ کے اوپر الزام ہے، یہ پوچھنا پڑے گا اس میں کیا لکھا تھا میسیجز میں؟ بس ندیم ملک صاحب، میں تو سارا کام، میں ساری باتیں پریس کانفرنس میں بتاؤں گی، اس میں میرے پولیٹیکل جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز جو بھی ان کی، اور یہ میسج آیا کب تھا عائشہ جو آپ نے کہا بہت انپروپریٹ، کب آیا تھا میسج؟ میں ندیم ملک صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ میں پریس کانفرنس ابھی کروں گی، اس میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گی،
آپ میسیجز دکھائیں گی اس میں؟ صرف یہ پوائنٹ میڈیا کو یہ پوائنٹ ایڈ کرنا، میں صرف یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس پارٹی میں ایک پختون گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور بہت ساری خواتین کو اس پارٹی میں ماحول ایسا ہے، پیپلز پارٹی میں ایسا ماحول نہیں تھا. اس پارٹی میں ماحول ایسا ہے کہ عمران خان بھی میسیجز بھیجتے ہیں، ان کے ارد گرد لوگ بھی بھیجتے ہیں، اور جس طریقے سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں خواتین اس کے اوپر خاموش ہیں. مجھے جو ہے وہ تو اس پہ لیکن عائشہ عمران سے یہ میسج ان اپروپریٹ کب آیا؟ یہ جو ان اپروپریٹ میسج ہے جو ہے باقی تفصیل میں پریس کانفرنس میں بتاؤں. آل رائٹ، لیکن ایسا یہ میسج کب آیا؟ اس کا تو جواب دیں کہ ایسا میسج کب آیا؟ یہ مجھے جب میں پارٹی میں یہ میں آپ کو بتاؤں گی پریس کانفرنس میں، پھر آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں، لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ خواتین عزت دار گھر، میں آپ کی بات بالکل آپ کو پوری رسپیکٹ دے رہا ہوں عائشہ، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ جو غیر مناسب ان اپروپریٹ میسج ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ خواتین کو نہیں ایسے میسیجز آنے چاہیے، وہ کب آیا تھا؟ میں آپ کو ساری تفصیلات ابھی میں پریس کانفرنس کرنے لگی ہوں 9 بجے انشاءاللہ اس میں بتاؤں. چلیں 9 بجے آپ آئی ہوپ کہ اس کے متعلق مزید ایویڈنس دیں گی. میں اس ٹاپک کو بھی کنٹینیو اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہے شفقت محمود صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں.